ہے یہ دعا کی، پھر ایک اور دعا کر دی۔ 2000 سال پہلے عیسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے بعد اللہ کے حضور دعا کی، اے میرے رب میری اولاد میں ایسا رسول مبعوث فرما دے جو تیری آیات کی تلاوت کرے اور کتاب کا علم سکھائے، حکمتیں سکھائے اور ان کے باطن کو پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم۔ 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سنی اور اپنی کتاب میں بیان کر دی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے فرمایا میں دعائے خلیل ہوں، میں دعائے جی کیا کہا؟ دعائے خلیل ہوں۔ یہ ذہن میں رکھیے بات کو، یہ حدیث کے لفظ ہیں، دعوت ابراہیم، میں دعائے خلیل ہوں، دعائے خلیل ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرما دی تو 2000 سال گزر گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 پڑھ کے دیکھو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو انہی اوصاف کے ساتھ جو اللہ پاک کے نبی ابراہیم سے بیان کیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ یا اللہ کیا احسان فرمایا، کرم فرمایا ہے؟ فرمایا ایمان والو تمہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا، یہ احسان فرمایا، بہت بڑا احسان فرمایا، اور وہ تمام خوبیاں جو ابراہیم علیہ السلام بیان کیا آپ نے بیان کر دیں۔ تو آپ ہیں دعائے خلیل، دعائے خلیل۔ میں اپنے بزرگوں کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت صاحب بچہ فوت ہو گیا، پہلا 3 دن کے بعد 7 دن کے بعد فوت ہو گیا، تو میں کوئی نہیں بیٹے اللہ کا مال ہے وہ لے گیا۔ اور بڑی کمال مجھے بات فرمائی کہ بیٹا دیکھو بیری ہوتی نا، بیری اس کو جتنے پھول لگتے ہیں اگر ساری بیر بن جائیں تو بیری کی ٹہنیاں ٹوٹ جائیں، کئی پھول گر جاتے ہیں، ہوا آتی ہے چکر چلتے ہیں گر جاتے ہیں، یہ پھول گر گیا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تجھے ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اس کا نام بشیر احمد رکھ لینا، ایک اور عطا فرمائے اس کا خلیل احمد رکھ لینا۔ جب بشیر احمد ہوا تو مجھے لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے، میں نے کہا یہ دعائے پیر ہے۔ کیا ہے؟ دعائے پیر ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں دعائے خلیل ہوں۔ اگر یہ شرک ہے تو یہ پھر کیا ہے؟ اگر یہ کہنا کہ یہ دعائے پیر ہے یہ شرک ہے تو حضور فرماتے ہیں میں دعائے خلیل ہوں، یہ کیا پھر؟ یہ تو زبان نبوت سے بات نکلی ہوئی ہے۔ فرمایا میں دعائے خلیل ہوں، میں کہتا ہوں یہ میرا بیٹا میرے پیر کی دعا ہے، کہتے لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ قرآن پاک پڑھ کے دیکھو، حدیث پڑھ کے دیکھو، جی مسند احمد پڑھو، مجمع زوائد پڑھو، طبرانی پڑھو، شرح سنہ پڑھو، در نبوت پڑھو، البدایہ و نہایہ پڑھو، تاریخ طبری پڑھو، مستدرک حاکم پڑھو، ابن کثیر پڑھو، کتابیں پڑھو بابا، جھگڑو نہیں، لڑو نہیں، کتاب پڑھو، پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے، اور پڑھو بھی اسے جس کو آتی ہو کتاب خود، ہاں جس کو خود کتاب آتی ہے اس سے پڑھو، جھگڑالو سے نہ پڑھو، شرافت سے پڑھو۔ آپ فرماتے ہیں میں دعائے خلیل ہوں، دعائے اس کا مطلب ہے یہ کہنا شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دعائے خلیل ہوں۔ اگر آپ کو کسی بزرگوں کی دعا سے بچہ ملے تو بے دھڑک کہیے یہ بزرگوں کی دعا ہے، یہ میری اولاد بزرگوں کی دعا ہے، کیونکہ آقا کریم خود فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں دعائے خلیل ہوں۔ آپ نے پورا اپنا ملاد سنایا ہے، پوری ہسٹری سنائی ہے، کہاں سے بات چلی ہے اور کہاں تک آئی ہے، اور آج لوگوں نے کیا کام کیا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یہ عید ہو گئی ہے جی، لو یہ بادشاہ لوگ ہیں، بڑے بادشاہ لوگ۔ وہ عیدیں تو 2 ہوتی ہیں، ایک عید الفطر ہوتی ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہوتی ہے، یہ 30 عید کہاں سے آ گئی؟ اب 30 عید نے ہلا کے رکھ دیا، کتابیں چھپنا شروع ہو گئی، یہ 30 عید کہاں سے آ گئی؟ اور جب کتابوں کو پڑھا تو پتہ چلا یہ اس نے لکھی جس کو آتے ککھ رہی ہے، جو کہ جانو پتہ چلا یہ اس نے لکھی جس کو ککھ نہیں آتا، صرف غصہ چڑھا ہوا ہے، اور غصے میں کبھی بات سچی نہیں انسان بیان کر سکتا، نہ غصے میں سمجھا سکتا ہے اور نہ غصے میں سمجھ سکتا ہے۔ سمجھانے کے لیے کول مائنڈ ہونا پڑتا ہے اور سمجھنے کے لیے بھی سنجیدہ ہونا پڑتا ہے۔ سنجیدہ لوگ بات سمجھتے ہیں، جھگڑالو کبھی بات نہیں سمجھتے۔
میں نے ایک آدمی سے کہا یار کیا ہو گیا اگر عید کہہ رہی ہے تو کیا ہو گیا؟ کہتے شرک ہو گیا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے عیدیں تو 2 ہی ہیں. میں نے کہا آپ کتنی پڑھے؟ کہتے 5 جماعتیں پڑھو. میں پھر تم ٹھیک کہتے ہو، پھر تم بالکل ٹھیک کہتے ہو. جو 5 پڑھا اس بیچارے نے یہی کہنا ہے. میں نے آپ نے حدیث پڑھی ہے؟ ہاں جی پڑھی ہے. میں نام سناؤ. کہندے ہو بخاری میں اور کہندے ایک اور مسلم ہی ہے میں اور کہندہ 2 ہی نام آتے ہیں. میں وہ تو رٹا لگا ہوا ہے، رٹا لگا ہوا ہے. یہ شرافت نہیں ہے، یہ رٹا ہے. دیانت سے بات کرو. میں نے کہا بخاری پڑھو، بخاری میں تمہیں حدیث ملے گی اور ابو ہریرہ کی روایت ملے گی، عبداللہ بن عباس کی روایت ملے گی. فتح الباری پڑھو، عمدۃ القاری پڑھو. میں نے اس کو کتابوں کے نام سنائے. کرمانی پڑھو، حاشیہ بخاری کا پڑھو، اس میں بڑا کچھ ملے گا. پھر پتہ لگے گا عید اور بھی کوئی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک قوم آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہفتے کا دن دیا. انہوں نے کہا نہیں ہمیں جمعے کا دن دیا. کہا نہیں ہمیں جمعہ نہیں چاہیے، ہمیں ہفتہ چاہیے. ایک اور قوم آئی، اس نے کہا، اس کو کہا تم جمعہ لے لو. کہا نہیں ہمیں اتوار چاہیے. اچھا لو، ایک قوم نے ہفتہ لے لیا، ایک قوم نے اتوار. آقا کریم فرماتے جب ہماری باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ لے لو. کہا یا اللہ ٹھیک ہے میں جمعہ لے لیتا. فرمایا ہم نے جمعہ لے لیا. ان ھذا یوم، اور یہ وہ دن ہے جعلہ اللہ عیدا، اللہ پاک نے جمعہ کا دن ہمارے لیے عید بنا دیا. میں نے کہا آپ معلوم ہوتا ہے آپ کا مطالعہ صحیح نہیں ہے، مطالعہ درست کرو. جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے. جمعہ کا دن بھی. تو یہ کتنے جمعے آتے ہیں ہفتے میں؟ مہینے میں کتنے جمعے آتے ہیں؟ 4. سال میں کتنے آتے ہیں؟ 52 تقریباً. میں نے کہا آپ تو 3 عیدوں کی بات، یہ تو 52 جمعے بھی آ گئے. جب انسان کج بحث ہوتا ہے نا تو پھر اس کو عقل کام نہیں کرتی. جمعہ کے دن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن فرمایا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہم ان سے روایات ہے، فرماتے ہیں کہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا جب میں نے یہ آیت پڑھی نا تو میرے پاس ایک یہودی آدمی تھا، کہنے لگا لولا نزلت هذه الآیات علینا لاتخذناها عیدا. تو یہودی کہنے لگا اگر یہ آیت ہم پر اترتی نا اس دن ہم عید مناتے، اس دن ہم عید مناتے. تو جناب حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم عید کی ایک کی بات کرتے ہو، جب یہ آیت اتری تھی اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں. پوچھا کیسے؟ کہا ایک یوم عرفہ عید کا دن تھا اور دوسرے جمعۃ المبارک عید کا دن تھا. اور میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں پوری تاریخ پڑھ کے دیکھیے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف لائے تو کوئی عید نہیں ہوتی تھی، کوئی عید نہیں، بالکل کوئی عید نہیں تھی. جمعہ بھی عید نہیں تھی، جمعہ فرض ہی نہیں تھا. جب آپ مدینہ شریف تشریف لائے تو پھر جمعہ فرض ہوا، اور جب آپ مدینہ شریف لائے تو روزے فرض ہوئے، تو روزوں کے بعد پھر عید آ گئی. تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم امت کو عید کا تحفہ دیا. آپ آئے تو عید الفطر آئی، آپ آئے تو عید الاضحیٰ آئی، آپ آئے تو جمعۃ المبارک آیا. تو یہ پھر کہنا پڑے گا یہ ساری عیدیں نبی پاک کا صدقہ ملی ہیں. تو جن کے آنے سے عیدیں ملی ہیں وہ سب سے بڑی خوشی کا دن ہے یا یہ خوشی کا دن ہے؟ سب سے بڑا خوشی کا دن وہ دن ہے جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. قرآن مجید کو پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کریں، پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کتاب اللہ میں کیا لکھا ہے. بنی اسرائیل قوم کو آسمان سے کھانا اترا، کہنے ہماری عید ہو گئی. ان کو روٹیاں ملتی ہیں عید ہوتی ہیں، تو کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں نبی پاک ہے تو عید کوئی نہیں ہوتی. ان کو روٹی ملی تو عید، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب عیدوں کی عید ہو گئی. لیکن یہ بات تب ہے جب دل میں محبت ہوگی، اور محبت کے بغیر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم عطا فرمائے. ہم غور کریں، توجہ کریں کہ ہم کیا ہیں، ہم کون ہیں جی، ہم کس دنیا میں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں جی. تو جب غور کریں گے تو ہر بات ہمارے سامنے آ جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کا فہم عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم.